آج کے دور کے معاشرتی مسائل پر اسلامی تعلیمات سے ہمیں کیا مجھے خود پتہ نہیں آپ کے معاشرتی مسائل سے کیا مراد ہے. جب مجھے اس کی سمجھ نہیں ہوگی تو میں کیا بتاؤں گا. کعب الاحبار نے حضرت عمر کے سامنے تقوی کی وضاحت کیسے کی. ایک روایت میں کعب الاحبار آتا ہے اور ایک روایت میں حضرت ابی بن کعب آتے کہ امیر المومنین حضرت عمر نے ان سے پوچھا کہ اللہ ہمیں حکم دیتے ہیں واتقوا اللہ واتقوا اللہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو. ان اکرمکم عند اللہ. یہ تقوی ہے کیا چیز؟ تقوی کا معنی کیا ہے؟ تو انہوں نے ایک مثال سے سمجھایا. انہوں نے کہا کہ حضرت اگر ایک راستے میں آپ جا رہے ہیں اور بالکل چھوٹا راستہ ہے جس میں صرف قدم رکھ سکتے، کیچڑ ہے، پھسلن ہے، کانٹے ہیں، آگے گھاٹیاں ہیں، گرنے کا خطرہ ہے، جب ایسے راستے پر چلنا ہو تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اگر میں شمر و سیابی میں اپنے کپڑوں کو اوپر باندھ لیتا ہوں اور آنکھیں راستے پہ رکھتا ہوں، ایک ایک قدم اٹھاتا ہوں تاکہ میں خیریت سے میں فرمایا یہی تقویٰ ہے کہ جب آدمی گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور گناہوں سے اور شیاطین سے اور ان کے شر سے اپنے آپ کو بچا کے لے جاتا ہے، یہی تقویٰ ہے. حضرت عائشہ مسجد سے عمرہ کرنا ٹھیک ہے؟ ہاں جی بالکل ٹھیک ہے. حرم شریف میں بہت زیادہ لوگ دیکھا ہے نمازیوں کے سامنے پھرتے ہیں. بہرحال اصول یہ ہے کہ نمازی کے آگے حرم ہو یا غیر حرم نہیں گزرنا چاہیے، لیکن یہاں اس لیے کچھ گنجائش ہے کہ سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گزر جائیں، چونکہ لاکھوں لوگ ہیں. اگر آرام آرام سے نکلیں تو انشاءاللہ عشاء والے فجر کو نکلیں گے. کعبہ شریف کا پہلا بانی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نہیں، حضرت وہ تو آدم علیہ السلام سے بھی پہلے بنا ہوا تھا. آدم علیہ السلام سے پہلے کعبہ موجود تھا، ملائکہ نے بنایا تھا. آدم علیہ السلام نے طواف کیا. حضرت ابراہیم نے جو بنا کی ہے وہ تو پھر کعبہ مٹ گیا، گر گیا، ایک ٹیلے کی شکل میں موجود تھا، عمارت نہیں تھی، لیکن اللہ کا گھر تو تھا. عند بیتک المحرم. پھر اللہ نے ان کو حکم دیا تو انہوں نے بنایا. کہتے ہیں جی کہ عقیقہ اگر کرنا ہو، گائے یا بھینس میں 7 بکریاں ہوتی ہیں تو 3 لڑکے اور 1 لڑکی کا ہو جائے گا. ہاں جی ہو جائے گا، لیکن بہتر یہی ہوتا ہے کہ لڑکے کے لیے 2 بکرے اور لڑکی کے لیے 1 وہ ذبح کریں، گائے بھینس کے چکر میں نہ پڑے. کہتے ہیں کہ عقیقے میں چونکہ 2 جانوں کا ذکر ہے، گائے تو 1 ہے تو پھر 7 بکریاں کیسے ہو گئی اگر 1 ہے تو؟ اللہ کے بندے ہر چیز کا فرق ہے. بکری اپنے مقام پہ ہے، گائے میں 7 ہیں. اسی طرح اونٹ کے اندر بعض اور بعض کے نزدیک 10 ہیں، بعض کے نزدیک 7 ہیں. وہ تو 1 جان ہے پھر 7 کیسے ہو گئے؟ عبداللہ پتہ نہیں آپ نے کیا لکھا ہے. عبداللہ ابن مبارک کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. کیا بتائیں جناب؟ وہ بہت بڑے امیر المومنین تھے فی الحدیث.
اللہ نے ان کے رتبے اور رات میں بلند کیے تھے. میں ان کی کوئی ہسٹری تو بیان نہیں کر رہا کہ ان کے بارے میں بتاؤں. امام کعبہ کتنے ہیں روز گنتے رہیں, 2-3 دن میں گن لیں گے. پتہ نہیں اب یہ بھی کوئی مسئلہ ہے کہ امام کعبہ کتنے ہیں, پھر مؤذن کتنے ہیں, پھر دروازے کتنے ہیں, کعبۃ اللہ کا غلاف کتنا میٹر ہے. یہ مسائل ہیں پوچھنے والے. ہمارے گاؤں کا مولوی بدعت کرتا ہے, میلاد کراتا ہے, ختم پڑھتا ہے, 11ویں کرتا ہے. ایسے لوگوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. صحابہ تو مسجد نبی میں پڑھتے رہے ہیں. کن کے پیچھے پڑھتے رہے ہیں صحابہ؟ کوئی عقل کے صحابہ حضور کے پیچھے پڑھتے تھے, یا پھر صحابہ خلفائے راشدین کے پیچھے پڑھتے تھے. وہاں کون سا بدعتی تھا جس کے پیچھے صحابہ پڑھتے رہے؟ کیا عشاء کو مسجد سے احرام باندھ کر نیت کر کے آئیں تو عمرہ ہو جائے گا؟ کون سی مسجد؟ اچھا عشاء نہیں, عائشہ مسجد کو عشاء لکھا ہے. ہاں جی عمرہ ہو جائے گا. کہتے جی تبلیغی جماعت میں ایک بات کہ نبیوں والا کام ہے, بالکل ٹھیک ہے. تو تمام انبیاء کو اللہ نے دنیا میں کیوں بھیجا ہے کہ دین کی تبلیغ کریں؟ وہ ٹھیک تو کہتے ہیں. اللہ نے حضور کو کیوں بھیجا ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ. حضور نے اپنی امت کو کیا حکم دیا؟ بلغوا انی ولو آیۃ, ایک آیت بھی ہو پہنچاؤ. کہتے ہیں جی کہ ختم نبوت کے صدقے امت کے ذمے اللہ نے کیا لگائی ہے؟ مجھے نہیں پتا آپ کیا کہہ رہے ہیں. کہتے ہیں بعض وہابی کہتے ہیں بھینس کی قربانی نہیں ہو سکتی, مجبوری کے تحت ہو جائے گی جب اور کوئی چیز نہ ملے. کوئی اختلاف نہیں ہے. آپ کے پاس جو وہابی کہتے ہیں نہیں ہوتی, ان سے پوچھیں بھینس کی قربانی کیوں نہیں ہوتی؟ کیا وہ حلال نہیں ہے؟ کیا اس میں 7 حصے نہیں ہیں؟ حضور کے زمانے میں نہیں تھی اس لیے ذبح نہیں ہوگی. حضور نے تو پھر گائے بھی ذبح نہیں کی, حضور نے تو 100 اونٹ ذبح کیا. تو تم بھی اپنے ملکوں میں قربانی میں صرف اونٹ ذبح کیا کرو نا. بس بیٹھے رہتے ہیں, مسئلے بڑھاتے رہتے ہیں. کہتے ہیں جی کہ شیطان حرم میں آ سکتا ہے, آپ آئے ہوئے نہیں ہیں. نہیں آپ نہیں آئے ہوئے جناب, ہم قائل رہیں کہ آپ آئے ہوئے ہیں. کیوں نہیں آ سکتا ہے؟ شیطان جو ہے نا, یاد رکھو 2 ہوتے ہیں, من الجنۃ والناس, جنوں سے بھی ہوتے ہیں انسانوں سے بھی. تو بہرحال یہاں تو خود بڑا شیطان کام کرتا ہے, باقی جگہوں پر تو اس کے چھوٹے چھوٹے بچے پہنچتے ہیں, کیونکہ یہ مرکز ہدایت ہے. یہاں آنے کے بعد کسی کو گمراہ کرنا کوئی آسان بات تو نہیں ہے, اس لیے یہاں تو خود زور لگاتا ہے. تو اسی لیے ہمیں حکم ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اسی لیے ہمیں حکم ہے کہ مسجد سے نکلیں تو یہ بھی دعا کریں کہ اللہم اعصمنی من الشیطان الرجیم, اللہ ہمیں شیطان کے حملے سے محفوظ فرما. دینی جماعتوں میں ہم عوام کے لیے اسلام کا آسان راستہ کون سا ہے؟ میرا بھائی تصوف اگر قرآن و سنت کے مطابق ہو تو وہ بھی دین ہے, چونکہ اللہ نے قرآن میں یہ حکم دیا ہے کہ قد افلح من تزکا. وہ تزکا کیا ہے؟ وہی تصوف تو ہے کہ تزکیہ ہو جائے بندے.
تزکیہ باطن ہو جائے، صرف ظاہر نہ ہو بلکہ بصیرت کے ساتھ بصارت بھی ہو. تو اس لیے وہ بھی، اور تبلیغ جو ہے دین کی وہ تو ہر مسلمان پہ فرض ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. وہ تو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ تبلیغ کرے. اسی لیے دوسری آیت میں اللہ نے فَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. تو یہ تو لازمی ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ جتنا ہی اس کو آتا ہے اتنا دین آگے پہنچائے. مطاف میں جانے کے لیے جھوٹا احرام باندھنا جائز نہیں ہے. بس جتنا اللہ نصیب کرے کر لو. اگر شوق ہو تو پھر مسجد عائشہ سے جا کے عمرے کا احرام باندھ لو، جیرانہ سے باندھ لو، عمرہ بھی ہو جائے گا، طواف بھی ہو جائے گا. کہتے ہیں جی کہ اگر سنت پڑھ رہا تھا تو سورت والناس جو آخری سورت ہے وہ میں نے پڑھ لی. اب دوسری رکعت میں کیا پڑھوں؟ کوئی سورت پڑھ لیں. اسی سورت کو تو دوسری رکعت میں بھی پڑھ لیں تب بھی جائز ہے. ہمارا گروپ عمرے پہ آیا ہے. کچھ نوجوان عورتیں ہوٹل سے احرام باندھے اور بغیر مطاف جا کر طواف کرتے ہیں، کچھ اوپر والے حصے میں طواف کرتے ہیں. بہرحال جتنا مشقت ہوگی اتنا ثواب ملے گا. اوپر 1 گھنٹہ لگتا ہے، نیچے تو 15-20 منٹ لگیں گے. چند بہنوں کا ایک بھائی ہے، اس نے بہنوں کو پورا حصہ نہیں دیا، کچھ رقم دی ہے، بقیہ حصہ بہنوں نے خوشی سے معاف کر. اگر معاف کر دیا تو ٹھیک ہے، معاف نہیں کیا ہے تو پھر قیامت میں دے گا. ایک آدمی کی اولاد نہیں ہے، اس نے کسی کا بچہ لے کر پرورش کی ہے، وہ اپنی تمام جائیداد اس مانگے ہوئے بچے کو دینا چاہتا ہے. کیسا کر سکتا ہے؟ اس کی مرضی ہے، جس کو دے. لیکن وہ بچہ رہے گا اسی کا جس کا تھا، بلدیت بھی اسی کی لکھی جائے گی. اگر ایک آدمی نے عمرے کے دوران طواف کے بعد اور سعی سے پہلے حتیم میں جا کے 2 رکعت پڑھی، کوئی حاضر نہیں، طواف کے بعد پڑھ سکتے ہیں. ریاکاری سے کیسے چھٹکارا ملے؟ استغفار کریں اور جو عبادت یا ذکر کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں. اس کا کرتے کرتے ریا ختم ہو جاتا ہے، پھر خلوص پیدا ہو جاتا ہے. زندہ شخص کے لیے طواف کی ضرورت نہیں. اگر معذور ہے الگ بات ہے، ورنہ اپنے لیے کر کے ان کے لیے دعا کریں، اللہ ان کو ثواب دے. کسی شخص کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور قبر میں زندہ نہیں ہے، وہ جانے، اس کا عقیدہ جانے. کہتے جی کہ باقی علاقے میں جمعہ پڑھنا جائز ہے جو شہر سے 6 کلومیٹر دور ہے. دیہاتی علاقے میں 10 سال سے جمعہ ہو رہا ہے. میں نے نہیں سمجھا آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں. بہرحال جمعہ ہو رہا ہے تو پڑھو، ورنہ شاید جانا پڑے تو جاؤ. گندم کا نقد ریٹ 1300 ہے. 6 مہینے کی ادھار پہ 1600 کا بیچیں، یہ ناجائز ہے، کیونکہ گندم کھانے پینے کی چیز ہے، اس میں استحصال نہ کریں. ہاں، کھاد کی نقدی کا ریٹ الگ ہے،
ادھار کا الگ ہو جائز ہے. اذان سے پہلے جو صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں وہ بدعت ہے. احرام کی حالت میں سگریٹ پینا ڈبل حرام ہے. احرام کی حالت میں کعبے کے خلاف وہ ہاتھ نہ لگائیں. لگایا ہے تو غلطی کی ہے. جنازے کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا بدعت ہے، چونکہ جنازہ خود دعا ہے. اگر تمہیں حضور کی سکھائی ہوئی دعا پر اعتبار نہیں تو ہمیں بھی تمہارے مولوی کی دعا پر کوئی اعتبار نہیں. کہتے جی کہ مقام جیلانہ پر جو قبریں ہیں وہ صحابہ کی اللہ عالم. قبریں تو آپ ڈھونڈنے جاتے ہیں، ہم تو کبھی نہیں گئے قبریں ڈھونڈنے. میں جیلانہ 100 دفعہ گیا ہوں گا، مجھے پتہ ہی نہیں کہ قبریں ہیں وہاں. کوئی ضرورت ہی نہیں ہے قبریں ڈھونڈوں. ان کا قبر کے بغیر گزارا نہیں. کعبہ مل جائے تب بھی قبر ہونی چاہیے. آ جاتے ہیں نا ساری زندگی جو قبروں پہ گزر گئی بیچاروں کی. اب تو توبہ کرو. اب تو خدا نے اپنا گھر دکھا دیا ہے. طواف کر رہا تھا، طواف کے دوران ظہر کا وقت ہو گیا. میں نے 4 سنت نہیں پڑھی. طواف کے بعد ٹھیک ہے کوئی بات نہیں پڑھی، جماعت میں مل جاؤ بعد میں پڑھ لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بہرحال بغیر احرام اس لیے منع کرتے ہیں کہ وہاں کام ہو رہا ہے. اگر سب کو اجازت دے دیں تو کام نہیں کر سکیں گے. اور رمضان سے پہلے پہلے انشاءاللہ انہیں مکمل کرنا ہے. کیسے مکمل ہوگا؟ ایک عورت بھی مدینہ منورہ سے آئی، حیض کی وجہ سے احرام سے غلطی کی ہے. جب حیض سے پاک ہو جائے فوراً مدینہ جائے یا طائف سے جا کے احرام باندھ کے عمرہ کرے، ورنہ اس کو دم دینی پڑے. حیض میں عورت نیت کر سکتی ہے، لبیک پڑھ سکتی ہے. آپ نیت کر کے آ جاتی ہیں اور ہوٹل میں بیٹھے، جب پاک ہوتی جا کے عمرہ کر لیتے. کہتے ہیں کہ عورت نے عمرہ کیا، مدینے چلی گئی، واپسی پہ پھر عمرہ کیا. اب اس کو شک ہے کہ پہلے عمرے میں بال کاٹے تھے کہ نہیں کاٹے تھے. ماشاءاللہ دوسرے میں کاٹے ہیں نا، تو بس اللہ قبول کرے، توبہ کرو. ایک آدمی نے عمرہ کیا، طواف کے 3 چکر کے بعد حتیم میں چلا گیا، نفل پڑھے نہیں، عمرہ نہیں ہوتا. وہ طواف ہی نہیں ہوا تو عمرہ کیسے ہوگا؟ دوبارہ وہ طواف دہرائے نیت کر کے جو میں نے غلطی کی ہے یا اللہ اس کے بدلے میں طواف کر رہا ہوں. ہمارے یہاں مولوی اذان سے 10 منٹ پہلے صلاۃ السلام پڑھتے ہیں. بدعت ہے، بالکل ناجائز ہے. نہ کبھی حضرت بلال نے پڑھا ہے نہ صحابہ نے پڑھا ہے. اگر یہ دین ہوتا نا تو سب سے پہلے بلال پڑھتے. عمرے کے تمام رکن ادا کیا، آخر میں اپنے سر کا چوتھائی کا حلق کیا، ٹھیک ہے. غسل نہیں کیا، کوئی ضروری نہیں بعد میں غسل. آخر میں خود کینچی تھی، اپنے سر کا حلق کیا، ٹھیک ہے. عمرے کی حالت میں ایک دوسرے کا اگر ہم حلق کریں وہ بھی جائز ہے. دم پڑ جائے، دم مکے میں ادا ہوتی ہے. یہاں منڈیاں موجود ہیں، خود وہاں بکرا بکری لے کے ذبح کر، یا یہاں سامنے آپ جاتے ہیں نا، یہ جہاں KFC لکھا ہوا اسی منزل پہ باقاعدہ ایک دفتر ہے، اس میں پیسے دیتے وہ دم کر دیں. احرام کی حقیقت یہ ہے کہ جو چیزیں پہلے حلال تھیں وہ احرام باندھنے کی وجہ سے حرام ہو گئی. بیوی حلال تھی، احرام میں حرام ہو گئی. ناخن کٹانے، حجامت بنانی حلال تھی، احرام کی وجہ سے حرام ہو گئی.
تاکہ حرم کے احترام کے لیے اللہ نے احرام رکھا ہے۔ ہم حجر اسود پر ایک عورت کو میں نے لوگوں کے اوپر سے واپس آ دیکھا، یہ بے حرمتی پر انتظامیہ کوئی لائن نہیں بنوا سکتی، ان کو لکھ کے بھیجیں۔ بہرحال اس نے بڑی غلطی کی، عورتوں کو رش میں جانا بھی نہیں چاہیے۔ حجر اسود کا بوسہ دینا سنت ہے، اور غیر محرم کو ہاتھ لگنا یا بدن لگنا جو ہے وہ حرام ہے۔ ایسی سنت پہ عمل کرنے کا کیا فائدہ ہے کہ آپ یہ حرام کا ارتکاب کریں؟ دور سے اشارہ کریں، وہی بوسے کا ثواب ہے۔ مسجد میں ہوا خارج کر سکتے ہیں، مجبوری ہو، یہ طریقہ نہ بنا رکھیں کہ ہمیشہ باہر تو نہیں کروں گا، مسجد میں جا کے کروں گا، پھر گناہ ہے۔ میں باوقار بننا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ تواضع اختیار کرو، جتنا اپنے آپ کو بٹاؤ گے اتنا اللہ اونچا کریں گے۔ کہتے ہیں جی محترم سے چمٹنا چاہتا ہوں لیکن رش بہت ہے، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ نہیں، میں آپ کے ساتھ جاؤں۔ اللہ کے بندے جب موقع ملے کر لو، نہ ملے اس تمنا کا اللہ اجر دیں گے۔ میرا قریبی رشتہ دار ہے، مالی حالت ٹھیک نہیں ہے، میں زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں، تو اس کو نہ بتاؤ نا کہ زکوٰۃ ہے، تم نے نیت کر لی بس اس کو دے دو۔ اس کو بتا کہ کیوں شرمندہ کرتے ہو۔ احرام کی حالت میں رزق حلال کمانا جائز ہے؟ ہاں جی جائز ہے۔ عمرے کی نیت کے بغیر سفید چادر اوپر ایک نیچے میرا یا کوئی اور طریقہ ہے، بہرحال مقصد ہے کہ احرام عمرے پہ آؤ یا حج پہ آؤ تو کاروبار کرنا بھی جائز ہے۔ یہ تو اللہ کے قرآن میں ہے کہ لا جناح علیکم ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المسجد المشعر الحرام، کہ کوئی گناہ نہیں اللہ کا رزق کمانا، چاہے تم عرفات سے واپس آ رہے ہو، کوئی نہ کوئی چیز بیچ رہے ہو، کوئی حرج نہیں۔ دوسرے عمرے کے بعد اپنے آپ کو اپنے بال آپ کاٹ لیے، کوئی حرج نہیں۔ کتنے کاٹنے چاہیے؟ سارے سر پہ اس طرح پھیرے، نہیں تو کم از کم 1/4 حصہ بال کٹ جائے۔ اپنی بیوی یا بہن کوئی اپنا رشتہ، پتہ نہیں کیا لکھا مجھے نہیں سمجھ آیا۔ ہم 2 بھائی ہیں، گاڑی چلاتے ہیں، میں رات کو دن میں چلاتے ہیں، میں دیر سے آتا ہوں تو وجہ میری ظہر کی نماز قضا، بالکل کام چھوڑ دیں لیکن ظہر کی نماز قضا نہ کریں۔ یہ کیا ہے؟ کمائی کے لیے وقت لگا سکتے ہو، اللہ کے لیے نہیں لگا سکتے ہو۔ اکثر بھائی عمرہ ادا کرنے کے بعد صرف طواف کے لیے احرام باندھتے، وہ جائز نہیں ہے۔ احرام عمرے کے لیے باندھا جاتا ہے یا حج کے لیے؟ سورۃ بقرہ کا آخری رکوع میت کے پڑھی پڑھا جائے، ہاں بعض تابعین سے ثابت ہے۔ دین میں ہر کام نیہ بدعت ہے، لیکن جو صحابہ اور تابعین سے ثابت ہو نیہ تو نہ ہوا نا۔ میں نمازیں پڑھ نہیں، پتہ ہے چھوڑ دے، توبہ کرو، نماز نہ چھوڑا کرو، نماز چھوڑنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ آپ کرسی پہ بیٹھ کے درس دیا کریں انشاءاللہ۔ مسجد خیف جو ہے وہ مینا میں ہے۔ ایک عورت نے پاکستان سے احرام باندھا ہے، ایام حیض کی وجہ سے عمرہ نہیں کر سکی، مدینہ چلی گئی، تو وہیں سے اسی نیت کا عمرہ کر لے، ورنہ دم دینی پڑے۔
وہ مجبور تھی نا، گھر لے جاتے ہیں، وہ کیا کرے، اکیلی تو نہیں رہ سکتی۔ 40 نمازیں مدینے پاک میں پڑھنا بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نفاق سے اور جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں، لیکن نہ پڑھ سکو تو زیادت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پاکستان میں ووٹ کی شرعی حیثیت کیا، یہ پاکستانی علماء سے پوچھیں، نہ ہم نے کبھی ووٹ دیا نہ لیا، ہمیں کیا پتہ شرعی حیثیت کا۔ وہاں بہت سارے مولوی ہیں، اس موضوع پر تو بہت مولوی ہیں۔ زمزم کا پانی خون بنتا ہے یا پیشاب، جو اور پانی بنتا ہے وہی، یہ بھی وہی بنتا ہے، پانی ہے بس۔ شیعہ مسلمان ہیں جو سیدنا صدیق کی صداقت کا اور عائشہ کی عصمت کا، قرآن کی حقانیت کا منکر ہے، وہ کافر ہے۔ حجر اسود بوسہ دینے کے لیے دھکا دیتے ہیں، اللہ ہدایت دے۔ طواف روک کے اپنا کوئی کام کر کے پھر طواف جاری کر دی، پھر اول سے کرنا پڑے گا۔ داڑھی پہ کالا خضاب لگا، کالا نہ لگائیں، باقی کوئی بھی رنگ لگا لیں۔ عمرے کے لیے ہاں جب بھی عمرہ کریں گے تو ہمیشہ بال کٹوانے ہوں گے، بال نہ ہوں تو اسرا پھروانا ہوگا۔ پہلے اسرا پھروا چکے ہیں، پھر بھی اسرا پھروانا ہوگا۔ ائمہ اربعہ کا اتباع ضروری ہے، بالکل ضروری ہے، بلکہ جس علاقے میں جس امام کی فقہ ہے، کتابیں علماء، اس کی اتباع کریں۔ کرامت بعد الموت، بعد الموت تو کوئی کرامت نہیں ہوتی، وہ تو زندگی میں ہوتی ہے۔ اولیاء کے ہاتھ پہ ہو تو کرامت ہے، اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ ہو تو معجزہ ہے۔ جو داڑھی کٹاتے ہیں وہ اس کو امام نہ بنائیں۔ یہ ٹھنڈا ہو گیا بھائی۔ طواف کے دوران، طواف کرنے کے بعد صفا مروہ کیا تو شک ہوا کہ 6 چکر ہوئے یا 7، ہو گیا عمرہ الحمدللہ، زیادہ شک بھی نہ کرو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم انا نسألک باسمائک الحسنی وصفاتک العلی، اللہم فرج ہم المہمومین، نفس کرب المکروبین، واقض الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، یا اللہ بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، جن کے رزق میں تنگی ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ اپنے خزانہ غیب سے رزق کے دروازے کھول دے، دادم حیات کسی بندے کا محتاج نہ فرما۔ یا الہ العالمین، مسلمان فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، شام میں ہیں، اگر برما میں ہیں، روہنگیا میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، ان کے جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما، یا اللہ مشاعر اسلامیہ کی حفاظت فرما، یا اللہ حرمین الشریفین کی قیامت تک حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، لا تجعلنا من القانتین ولا تردنا عن بابک خائبین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا